کھول لیا۔ تاریخ فقہ یا ادوار فقہ اسلامی۔ سوال: فقہ اسلامی کی ارتقاء کا تاریخی ادوار پر، ارتقاء مطلب اس کو کیسے عروج ملا ہے، کیسے ان کو پروان چڑھا ہے، کیسے ان میں جو ہے نا وہ فقہ یعنی کہ ایک درجے سے دوسری تو پھر دوسری سے تیسری درجے میں اس کا آغاز وغیرہ وہ کیسے ہوا تھا۔ تو جواب یہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے لے کر آج تک فقہ کی کتنے دور گزرے ہیں، اس سوال کا جواب کچھ اس طرح ہے۔ فقہ اسلامی کی ارتقاء کو مد نظر رکھ کر یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے جیسے اسلام کا پیغام دوسری مملکتوں تک پہنچا تو اسلامی حکومتوں کی بڑھتے ہوئے حدود نے نت نئے مسائل پیدا کر دی۔ ادھر مزاجوں میں بھی بڑی تیزی سے تبدیلی آ رہی، جو سادگی صحابہ کے زمانے میں تھی وہ زمانہ گزرنے کے ساتھ ساتھ نہ رہی، اور بہت سارے ایسے مسائل پیدا ہوئے جو سابقہ زمانہ میں نہ تھے۔ ان تمام تر حالات کو دیکھتے فقہ اسلامی کو 6 ادوار میں وہ تقسیم کیا جاتا ہے۔ یعنی کہ کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دور میں تو بھی فقہ کا وجود تھا، صحابہ کے دور میں بھی فقہ کا وجود تھا، لیکن جب آپ علیہ السلام اور صحابہ کا دور وہ ختم ہوا، پھر نت نئے مسائل وہ بھی شروع ہو گئے، لوگوں کے ذہنوں میں، لوگوں کے رائے میں بھی تبدیلی آ گئی وغیرہ وغیرہ، تو کچھ نت نئے مسائل جو ہے نا وہ سامنے آ گئے۔ دنیا نے بھی پھر ترقی کر دی، ہر لحاظ سے ترقی شروع ہو گئی، تو ان ترقی کی وجہ سے کچھ نت نئے مسائل سامنے آ گئی، جس کا حل بھی جو ہے نا وہ تو لازمی تھا کہ اس کا حل ڈھونڈا جائے۔ تو لہٰذا اس اعتبار سے فقہ کی پھر 6 ادوار ہو جاتی ہے۔ کتنی ادوار ہے؟ 6 ادوار ہے۔ اگر آپ سے پوچھے کہ فقہ کے ادوار کتنے ہیں تو 6 ادوار ہے۔ نمبر 1، فقہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں، یہ ایک دور ہے۔ نمبر 2، فقہ صحابہ کے زمانے میں، دوسرا۔ نمبر 3، فقہ تابعین کے زمانے میں۔ نمبر 4، فقہ اسلامی اور ائمہ مجتہدین جس طرح امام ابو حنیفہ وغیرہ، یہ دور تھا۔ اور 5 نمبر تقلید محض کا دور، جس میں لوگوں نے تقلید پر شروع کر دیا۔ اور 6 نمبر جو ہے وہ ہمارا جو دور ہے عصر حاضر ہے، یہ موجودہ دور۔ یہ فقہ کے کتنے 6 ادوار وہ شمار کی جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب جبکہ علامہ شیخ محمد حضری مصری تاریخ التشریع الاسلامی میں ان 6 بڑے اور اہم ادوار کا کچھ اس طرح وہ تذکرہ وہ کیا ہے۔ اب ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ فقہ رسول اللہ کی حیاتوی میں قرآن و حدیث سے یعنی کہ اس وقت جو فقہ کا اصل مصادر تھے نا، مصادر یعنی جہاں سے فقہ ماخوذ تھا، جہاں سے فقہ کی مسائل مستنبط ہوتے تھے، وہ یا قرآن اور یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث۔ در حقیقت یہی وہ دور فقہ کی اصل اور بنیاد ہے۔ تمام فقہاء نے متفقہ طور پر اسے مستند قرار دیا تھا، ٹھیک ہے نا۔ نمبر 2 پہ آپ دیکھیں کبار صحابہ کا دور، جو خلافت راشدہ خلفائے اربعہ کے اختتام پر ختم ہو جاتا ہے، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد 30 سال تک کا دور جو ہے یہ فقہ کا دوسرا دور ہے۔ اور اس دور میں خلفائے اربعہ یعنی ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی اور علی رضوان اللہ علیہ اجمعین کا دور ہے، اس میں بھی جو ہے نا وہ دوسرا دور فقہ کا یہ بھی بہترین دور تھا۔ آواز آ رہی ہے میری؟ ہلو ہلو، اچھا آواز ٹھیک ہے۔ اس کے بعد تیسرا دور جو ہے نا وہ ہے صغار صحابہ و تابعین کرام کا۔ تو صغار صحابہ کا مطلب یہ ہے جس طرح عبداللہ ابن عمر تھے، جس طرح عبداللہ ابن زبیر تھے، جس طرح عبداللہ ابن عباس ہیں، یا جو بعد کے صحابہ کا دور ہے صغار صحابہ جو چھوٹے صحابہ تھے عمر کے لحاظ سے، اور اس طرح تابعین یعنی صغار صحابہ کے دور میں کچھ تابعین بھی تھے جنہوں نے آپ علیہ السلام کو دیکھا تو نہیں تھا لیکن وہ تابعین تھے۔ اس کے بعد ان کا دور وہ شروع وہ ہو جاتا ہے، اور اس میں امام ابو حنیفہ وغیرہ یہ بھی آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اچھا جی، یہ دور پہلی صدی ہجری یا اس کی کچھ مدت بعد وہ ختم وہ ہو جاتا ہے۔ نمبر 4، وہ دور جس میں فقہ کے ایک باقاعدہ علم جو ہے نا وہ بن چکا تھا، جس میں فقہ جس طرح بنو عباس کا دور ہے۔ کون سا دور ہے؟ بنو عباس کا دور ہے، جس میں فقہ کی تدوین ہو گئی، اور اس طرح امام محمد نے باقاعدہ کتابیں وغیرہ، احناف کی یا موالک کی، ساروں نے اپنی اپنی باقاعدہ کتابیں وہ لکھی۔ اس میں ماہر فقہائی امت پیدا ہوئی اور ان کے شاگرد بھی آ جاتے ہیں جنہوں نے اپنی کوئی رائے ظاہر کی بغیر حذف فقہا کی آراء کو نقل کیا۔ یہ دور 3 صدی ہجری پر ختم ہوا۔ اور 5 نمبر وہ دور جس میں فقہ مناظرہ کا علم جو ہے نا وہ بن گیا، یعنی اس میں مناظرے ہوئے، مثال کے طور پر جو فقہی ایسے مسائل ہیں جو ایک امام کی نزدیک ایک جیسے ہیں، دوسرے امام کی نزدیک دوسری جیسے ہیں، تو یہ وہ دور ہے، ٹھیک ہے نا۔ جو مسائل ائمہ متحدین سے حاصل کی گئی تھی ان کی تحقیق اور تفتیش کے مناظرے اسی دور میں شروع ہوئے۔ اس زمانے میں فقہ پر بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی اور بے شمار مسائل کا حل تلاش کیا گیا۔
یہ دور جب خلافت بنو عباس دم توڑ رہی تھی اور بغداد میں تاتاریوں کا فتنہ سر اٹھا رہا تھا، اس وقت یہ دور ختم ہوا، یعنی 656 ہجری کے مطابق 1258 عیسوی کو پھر یہ بھی دور وہ بھی ختم ہو گیا۔ اب سمجھ آ گئی آپ کو یہ بات جو میں نے بتا دیا؟